الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد سفر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حبیق محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد صلی علی محمد صلی علی محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد لسان محمد بیان محمد عثمان بن عفان محمد حبی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال وہ ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج مدان درویش کو اس مختصر اوقات کے اندر ایسے کلمات توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے سننے سنانے کے بعد عملی زندگی کا نمونہ بنے اور آخرت میں نجات کا سبب بن جائے، اللہم آمین۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت فرمائی وہ سورہ رحمان کی آیت ہے، جس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دیکھا جائے قرآن مجید فرقان حمید قرآن پاک 4 مضمون بیان کرتا ہے۔ پہلا مضمون ہے توحید۔ کیا مضمون ہے؟ توحید۔ دوسرا مضمون ہے اس بات رسول اللہ، رسولوں کا اس بات کرنا
ماننا، اور تیسرا مضمون ہے صدق الکتاب، تمام کتابوں پر یقین رکھنا، اور چوتھا مضمون ہے یوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ گویا قرآن مجید کے یہ چار جو مضمون ہیں، ان میں سے چوتھا اور اہم موضوع یہی ہے فکر آخرت۔ اور حقیقت میں جس کو یہ سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں تنویر پیدا فرمائیں، اس کے ایمان کو اور بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنا یہی اصل فکر ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے، جو جس شغل میں مگن ہے وہ اسی میں وقت صرف کر رہا ہے۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک سونے کی چھڑی لاٹھی وہ دربار میں رکھی۔ سارے درباری جب اکٹھے ہو گئے تو ایک درویش سا آتا تھا، نیک سیرت بزرگ، حضرت بہلول اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ بہلول ہر وقت اپنے ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے، دعاؤں میں لگا رہتا ہے، آج اس کے ساتھ تھوڑا سا تمسخر کرتے ہیں۔ بہلول جب آیا، بادشاہ نے کہا بہلول ادھر آئیے ہماری طرف۔ وہ اپنے دوستوں میں مگن ہے، خوش ہے۔ بہلول قریب آیا، اس نے سونے کی چھڑی دی بہلول کو اور کہنے لگا کہ جو سب سے زیادہ آپ کو احمق لگے، بے وقوف لگے، یہ اس کو دے دیں۔ بہلول نے خاموشی سے لے لی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا بہلول کو پتہ چلا، اور بہلول نے آ کر پتہ کیا بادشاہ کا۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا وہ بالکل مرگ موت کے قریب ہے۔ بہلول نے وہ چھڑی پیچھے چھپائی ہوئی۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کس دورے پہ جانے کی تیاری ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہاں کوئی فوج بھیجی ہے؟ وہاں کوئی کمرے بک کروائے ہیں؟ وہاں کوئی انتظامات کروائے ہیں؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ جہاں آپ دورہ کرتے ہیں پہلے فوجیں چلی جاتی ہیں، آپ کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے چیخ مار کر کہا، آنکھیں نم کر کے، بہلول کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہاں ساتھ کوئی نہیں جاتا، وہاں اپنے کیے ہوئے عمل ساتھ جاتے ہیں، وہاں ساتھ جانے والا کوئی نہیں، وہاں فوجیں نہیں جاتی۔ اب اس موقع پر بہلول نے وہ چھڑی نکالی جو اس بادشاہ نے جملہ کہا تھا کہ سب سے جو احمق لگے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ آج بہلول وہ چھڑی واپس کرنے آیا ہے اور یہ نصیحت کرنے آیا ہے کہ دنیا کا تمام اور یہ شغل یہ فانی ہے، ہمیشہ جو باقی رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے جو عمل ہیں وہ اللہ کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہی فکر آخرت ہے۔ بادشاہ کی چیخ نکلتی ہے اس وقت۔ اور میرا دوست، آج یہ وہ وقت ہے، ایک عرب نے کیا ہی اچھی تصویر لگائی ہوئی، اوپر اس نے 17واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت وہ لکھی ہوئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب ہے اور غفلت کے اندر ہے ہر چیز۔ وهم معرضون، صرف غفلت کے اندر ہی نہیں بلکہ اعراض بھی کر کے بیٹھے، چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، رب العالمین کی یاد ہی نہیں۔ اور اس نے نیچے وہ تصویریں جو لگائی ہوئی تھی، عین الیقین، صدق الیقین، وہ آج ہمارے اوپر فٹ آتی ہے۔ ہر آدمی چھوٹا بڑا وہ نیچے موبائل میں مصروف ہے۔
موبائل کے اندر مصروف ہے، اوپر سے وہ آیت لکھی ہوئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آج میرے سمیت ہر آدمی یہ خیال کرے جھانکے کیا یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ اور میرا دوست کیا پتہ، موت کا کیا پتہ کسی وقت اچانک آ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض آیا ہے دل کا، اور وہ دل کا مریض ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن بعد اس کا میں چیک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اسے چیک کیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، 3 دن کے بعد میں یہیں کلینک میں موجود ہوں گا، آپ آ کے چیک کروا لیں۔ 3 دن کے بعد مریض جاتا ہے، کلینک موجود ہے، وہی جگہ موجود ہے، سامنے تختی لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج میرا دوست جس دھوکے کے اندر تو اور میں ہے، رب العالمین نے فرما دیا یہ ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 950 سال، کتنی؟ 900 سال، یہ لکھ لیں، بعد میں پوچھیے بے شک۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال۔ موت کا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے حال وجدتم فی الدنیا، کیسا پایا دنیا میں؟ 950 سال آپ کی سب سے لمبی عمر ہے اے نوح پیغمبر، اتنی لمبی عمر تو کسی کی نہیں، صدیاں گزر گئی نو، اور ہماری عمریں 60 70 سال 80 سال، جو 80 سال کا ہے وہ آخرت کی زیادہ فکر کرے، یہ تو ابھی بونس چل رہا ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام سے پوچھتا ہے موت کا فرشتہ کس طرح پایا آپ نے دنیا کو؟ جواب سنیے میرے دوستو، اپنے دل پہ رقم کیجئے اور اپنی زندگی کو، اپنے صدق و یقین کو، اپنے دل و دماغ کو رب العالمین کی طرف موڑیے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں میں 950 سال دنیا کے اندر رہا، ایسے محسوس ہوا جیسے ایک کمرے سے داخل ہوا اور دوسرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ حال اس پیغمبر کا ہے جسے 950 سال کا وقت دیا گیا۔ آج تو اور میں کس خوش فہمی کے اندر ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، لیکن قرآن مجید کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سلیمان پیغمبر اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، اور ایسے نبی ہیں علمنا منطق الطیر، سبحان اللہ، منطق الطیر، اللہ نے پرندوں کی بولی بھی عطا کی ہوئی، پرندوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ہدہد کی بولی سمجھتے ہیں، چیونٹی کی بولی سمجھتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ کسی وقت جائیں گے اس طرف۔ سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا رہے ہیں بیت المقدس، آج جو یہودیوں کے قبضے میں مسجد بنوا رہے ہیں، اور اپنے گھر میں آتے ہیں، گھر کے دروازے حویلی میں جب آتے ہیں تو اندر ایک بالکل سادڑا سا آدمی بیٹھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور لیکن وہ اندر بیٹھا ہے۔ پیغمبر غیرت والے ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور ادھر ہی گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور کہتے ہیں کون ہے تو؟ یہاں پہ چڑی کو آنے کی اجازت نہیں، کس طرح تو داخل ہوا ہے؟ اس نے پہلے عاجزی انکساری کی، جب دیکھا حضرت نہیں ٹھہرتے، اس نے اپنی حیت قضائی تبدیل کی، فیضا اسرائیل، موت کا فرشتہ تھا۔ جب تھالی تھالی جتنی آنکھ ہوئی اس موت کے فرشتے کی، حضرت گھوڑے کے اوپر کانپنے لگ گئے، کپ کپی تاری ہوئی۔ اس نے کہا حضرت اتنے منٹ رہ گئے ہیں، آرڈر آ گیا ہے۔ یہاں پہ سلیمان پیغمبر میرے دوستو کہتے ہیں اس فرشتے سے یار میں تو مسجد بنوا رہا ہوں، مسجد بنانے کا خیال ہے۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے آپ کا خیال بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے، لیکن ہمیں فیصلہ آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، جب اس کا فیصلہ آ جائے، قضاء علیہ الموت، جب وہ فیصلہ تیر نکل جائے وہ پھر واپس نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اس طرح کر، مجھے یہاں سے اٹھا کر محراب خانے میں لے جا۔ محراب خانے میں 2 جالے بنے ہوئے ہیں، میں اپنی کوہنیاں ان میں دے کر اور اپنی تھوڑی مبارک کے نیچے آثار رکھ کے بیٹھ جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو میں نے لیبر لگائی ہے وہ بڑی شریف ہے، جنات،
وہ تو پتہ چلا سلیمان چلا گیا ہے، انہوں نے مسجد کب بنا دی، چلے جائیں گے وہ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے اور کھگورا مارا اونچی آواز سے، غصے سے کہ آج میں جانے والا نہیں، جلدی کرو مسجد مکمل کرو۔ وہ مسجد جو سالوں میں بننی تھی وہ مسجد کئی دنوں میں تعمیر ہوئی، اور 1 سال حضرت صاحب کھڑے رہے۔ کتنا؟ یہاں پر اللہ نے مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جنات ہماری پتی چینی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جنات فلانی چیز اٹھا لے جاتے ہیں، پیسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جنات تھوڑا 10-20 ہزار کے کرنا ہے، انہیں جو چکنا ہوئے تو بینک کے ٹوٹ جا۔ جنات نے یہ چیز اٹھا لی، جنات نے وہ جنات کا یہ بانڈا بھی قرآن پاک نے پھوڑ دیا۔ پورا سال کھڑے رہے حضرت صاحب، اور 1 سال کے بعد جب وہ لاٹھی کمزور ہوتی ہے، لاٹھی جب کمزور ہوئی، دیمک لگا، دیمک نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ حضرت صاحب گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خر تبینت الجن خر، لڑکھڑا کر گرے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹانگ مبارک کسی رخ پر، ہاتھ مبارک کسی رخ پر، اور قدم مبارک کسی رخ پر، لاٹھی جب نیچے سے گر گئی، خرا، لڑکھڑاتے ہوئے گرے۔ تبینت الجن، اس وقت ظاہر ہو گیا جنات پر، یہ کھل گئی، ظاہر ہو گئی حقیقت، اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین۔ جن اتنے کھلو کے پٹن لگ گئے۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا تو پہلے چھوڑ کر چلے جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حضرت صاحب کب کے دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس وقت کے اندر ہیں، مسجد تعبیر کر رہے ہیں، اور آج سائنس بھی حیران ہے، اتنے اتنے بڑے پتھر یہ کس طرح اس دور میں لگائے گئے۔ فیصلہ جب آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ اور میرا دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ بتایا، جب تو سونے لگے تب بھی موت کو یاد کر، دعا پڑھ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس لیے حکم ہے جب اٹھنے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو۔ نیند کے اندر تجھے نہیں علم کہاں تیرا وجود رہا کہاں نہیں، اب اٹھا ہے، اب اللہ نے اگلی صبح دے دی ہے تجھے، اب اللہ کا شکر ادا کر اور دعا پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب اللہ کا شکر ادا کر جس نے اس موت سے بیداری تجھے عطا کی، اور اسی کی طرف تو نے رجوع کرنا ہے، چلنا ہے۔ میرے دوست یہ مقام دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک موقع ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن طلحہ، اس کے پاس چابیاں ہوتی تھیں خانہ کعبہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مجھے خانہ کعبہ کی چابیاں دے دے، میں نے صرف اندر سے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، صرف اندر سے دیکھنا ہے۔ عثمان بن طلحہ بڑا تلخت جواب دیتا ہے، بڑا غصے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں چابی نہیں دوں گا خانہ کعبہ کی۔ یہ وہ وقت ہے جب کفار کا زور ہے، یہ وہ وقت ہے جب میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حرم میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ وہ وقت ہے کفار کا زور ہے۔ میرا دوست یہ وہ وقت ہے جب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حرم دیکھنے کی اجازت نہیں، اور ایک وہ وقت آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے عثمان بن طلحہ یاد رکھ ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد کے ہاتھ میں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال کے بعد میرے نبی فاتح بن کر آتے ہیں، سبحان اللہ، فاتح بن کر واپس آتے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے،
اور اس 10,000 کے لشکر کے اندر سبحان اللہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی بھی جماعت ہے۔ آگ سب نے رات کو جلائی، اچانک کفار مکہ میں سے کسی نے دیکھا یہ میلوں میل آگ پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ آگ پھیلی ہوئی ہے، یہ کون لشکر جرار آ رہا ہے؟ کافروں میں سے کسی نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ در یتیم عبداللہ کا لال آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کل جسے ہم نے نکالا تھا آج وہ فاتح بن کر آ رہا ہے۔ اب مکہ فتح کے دور کے اندر اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور آج جو بھی جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مذہب ہیں، وہ جب بھی کسی قوم پر چڑھائی کرتے ہیں یا فاتح بنتے ہیں وہاں کی ہر چیز تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے کتنی پیاری انسانیت کی مثال قائم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ایسے ظلم کیے ان لوگوں نے۔ حضرت بلال ان کے اوپر جو ظلم کیے، حضرت سمیہ کو یک لخت 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ایک ظلم۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کی عاجزی و انکساری سے یہ سر مبارک جھکا ہوا ہے، کالا شملہ آپ نے پہنا ہوا ہے، اور سامنے کوہان جو اونٹ کی ہے آپ کا سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب داخل ہوئے ہیں، آگے سے آتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آگے سے کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بھی عزت والے ہیں، آپ کے والد بھی عزت والے ہیں۔ آج ہم آپ سے وہی کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے کہا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، میں بھی آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج جاؤ، آج آپ کو آزادی۔ اس موقع پر وہ بلال جس کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے اور حدود حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا وہ بھی کفار نے بند کر دیا، آج اسلام اتنا مقام دے رہا ہے، آج اسلام اتنا مرتبہ دے رہا ہے، تمام قبائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں این بلال، سبحان اللہ، فین بلال، این بلال، کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، لبیک، میں حاضر ہوں۔ فرمایا بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور اذان دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت کے اوپر سب سے چیز جو نمایاں وہ بلند کی جاتی ہے وہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کی، اور کیا ہی خوبصورت حضرت بلال کی آواز ہوگی، کیا ہی خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ تمام عرب سن رہا ہے، تمام عجم سن رہا ہے، تمام بنو ہاشم سن رہے ہیں، اور حضرت بلال کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بلند فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہی وہ وقت ہے جب فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو جتنا بھی مرتبہ مل جائے، انسان کو جتنا بھی مقام مل جائے، انسان کو اپنے رب کریم کی یاد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رب کریم فرماتے ہیں ایک نہ ایک وقت تیری میرے سے ملاقات ہونی ہے، ہر چیز یہ فانی ہے، ہر چیز گزر جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سبحان اللہ۔ باقی کیا بچتا ہے؟ باقی صرف اللہ کی ذات بچتی ہے جس پر موت نہیں آنی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایک اللہ کی ذات بچتی ہے جدے گے انبیاء بھی روندے گئے، اتقیاء بھی روندے گئے، صلحاء بھی روندے گئے، صفیاء بھی روندے گئے، صالحین بھی روندے گئے، اللہ دے ولی بھی روندے گئے۔ تے اے دستے گئے ایہو سدھا راج ہے، اگر اسی طریقے نال آ کے اللہ نو یاد کیتا اللہ تہاڈیاں بھی جھولیاں بھر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم اللہ۔